بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق جان صاحب، راولپنڈی پولیس نے ایک اور مقدمے کے اندر ان کی گرفتاری ڈال دی ہے۔ عمران خان صاحب بدستور اڈیالہ جیل کے مکین ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ کوٹ لکھپت جیل بھی لے جایا جا سکتا ہے، اور پھر کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی تھی کہ چودھری غلام حسین صاحب انہوں نے یہ خبر دی کہ ہیلی کاپٹر جو ہے نا وہ کسی بھی ٹائم آ سکتا ہے، اور وہ لے کے علی مین گنڈا پور صاحب اس ہیلی کاپٹر پہ عمران خان کو پشاور جا سکتے ہیں، خیبر پختونخوا جا سکتے ہیں۔ تو نئی گرفتاری، توشہ خانہ 2 میں ضمانت، اور جو باقی مقدمات ہیں ہم نے کل بھی بات کی تھی، کیا اب آپ دیکھتے ہیں عمران خان صاحب قریب پہنچ گئے ہیں اپنی رہائی کے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی وہ جو کل نیب ایف آئی کے پروسیکیوٹر نے بھی کہا کہ جی وہ میڈیا پہ پہلی باتیں چل رہی ہیں کہ عمران خان کو ضمانت مل جائے گی۔ مطلب انہوں نے عدالت کو بیسیکلی بتانے کی کوشش کی کہ کیونکہ وہ میڈیا پہ بات چل رہی ہے تو شاید جج صاحب کہیں کہ اب میڈیا پہ کیونکہ چل رہا ہے سوشل میڈیا پہ، تو میں اب ضمانت مسترد کر دوں تاکہ یہ نہ تاثر جائے کہ میں تو پہلے بیل کا مائنڈ بنا کے بیٹھا تھا۔ اب یہ اتنی ایک عجیب و غریب ان کی کوشش تھی، کیونکہ یہ بات ان کو بھی پتا تھا کہ بیل ہونی ہے، تو وہ اس لیے ذرا تھوڑا سا کوشش کر رہے تھے کہ یہ پروپیگنڈا کریں کہ جی وہ جج صاحب کے حوالے سے پہلے سے آ رہا ہے کہ جج صاحب یہ پہلی بار یہ نہیں کر رہے۔ انہوں نے جج شاہ رخ ارجمند کے ساتھ بھی یہ کیا تھا، جب وہ عدت کے سن رہے تھے تو آخری دن انہوں نے جا کہہ دیا ہمیں پتہ ہے اپنی پٹی کے حق میں فیصلہ دینا، اور پھر جج صاحب نے لکھ دیا عامر فاروق صاحب کو، اور عامر فاروق صاحب کو لکھ کیا اور انہوں نے خود کو الگ کر لیا۔ تو یہ تو صرف یہ کیس نہیں ہے، عمران خان کے اوپر 200 سے زیادہ جو کیسز ہیں۔ ابھی تو جو فگر آ رہا ہے نا وہ 54 اور 62 کا جو آ رہا ہے، 54 اور 62 تو وہ ہیں جو پولیس کے پاس ہیں نا، اور جو اس میں ایف آئی اے، نیب اور یہ سارے یہ الگ ہیں، اور جن میں وہ بری ہو چکے ہیں وہ الگ ہیں، اور جس میں ان کو انڈائریکٹلی کوئی مطلب نامعلوم میں ابھی تک ان کو رکھنے کا ارادہ ہے وہ الگ ہیں۔ تو یہ 200 سے زیادہ کیسز ہی ہیں، اور اگر چلیں ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ یہی فگر ہم مان لیں 64 اور 62 اور 54 کی، اور کوئی اور بھی ہیں، کوئی یہ تقریباً جو اس وقت ہیں وہ بھی تقریباً 150 کے قریب بن جاتے ہیں، تو تب بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل لیڈر پہ اتنے کیس نہیں ہوئے، بلکہ میرا خیال کسی کرمنل پہ بھی اتنے کیسز نہیں ہوئے پاکستان کی تاریخ میں جتنے عمران خان صاحب پر جو ہے وہ کر دیے گئے۔ تو یہ بات تو اگر یہ اس والے کیس میں گرفتاری نہ بھی ڈالتے پنڈی والے میں، تو یہ تو بات کنفرم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر نہیں آ سکتے تھے، کیونکہ 9 مئی والے 8 کیسوں کی وہ ہم شروع سے بتا رہے ہیں کہ وہ 28 سے 30 نومبر کی تاریخ ہے۔ 30 نومبر، ہاں 30 نومبر کی تاریخ ہے۔ دیکھیں اب نا جس تیزی سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے، گو کہ ابھی تک اس میں کوئی چیز پازیٹیو آگے نہیں بڑھی، لیکن پھر بھی اس کا جاری رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بار اسٹیبلشمنٹ بات چیت کرنے میں سنجیدہ ہے۔ ورنہ جس طرح سے میں نے کل جو ہماری لاسٹ ویڈیو تھی اس میں بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی جب آپ نے نظام پہ کنٹرول مکمل کر لیا ہے تو آپ تو الٹا کہتے تحریک انصاف کو، اچھا فائنل کال 24 کو آؤ شاباش، ہم تو انتظار کر رہے ہیں تمہارا، ایسی کی تیسی، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ وہ بات آپ نہیں کر رہے، اور پھر حکومت پینک میں، حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی، جو کہ اچھی بات ہے، نہیں کر رہے، بیٹر سینس پرویل کرے تو نہیں بیٹر سینس نہیں پرویل کر لی، بزدلی کو بیٹر سینس نہ کہیں آپ، ٹھیک ہے، یہ بزدلی ہے، یہ خوف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اتنی بیٹر سینس ہوتی تو ملک اس نہائی تک نہ پہنچ چکا ہوتا جس نہائی تک پہنچا ہوا ہے۔ اس لیے جتنی سنجیدگی سے بات چیت ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے، انٹرنلی بھی چیزوں کا کچھ ریئلائزیشن ہے کہ یار چیزیں ایسے چل نہیں سکتی۔ میں اسد چودھری صاحب ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور اپنے دیکھنے والوں سے بھی، کہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے جو مرضی کر لیا ہے، جو قانون سازیاں کرنی تھیں، جو آئینی ترمیم کرنی تھیں، عدلیہ کو فتح جو کرنا تھا کر لیا۔ میرا آپ سے سوال ہے، دیکھنے والوں سے بھی سوال ہے، کہ لوگوں کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اور قانون سازیوں کے بعد نفرت بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے؟ یا مجھے بتائیں کسی ایک شعبے کا بندہ بیٹھ کے کہتا ہو، آج میری اسد اللہ خان صاحب سے بڑی تفصیل سے اس پہ بات ہو رہی تھی، کہ کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ یار اللہ کا شکر ہے ہمارے اوپر تو مشکل گزر گئی ہے اور چیزیں ہماری بہتر ہونے لگی ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ کہے کہ یار ہمارے اوپر ٹیکس کم ہو گیا، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، نہیں۔ اب ہم طبقات بات کر لیتے ہیں نا، کون کون سے پاکستان میں طبقے ہیں۔ سب سے پہلے کسان آ جاتے ہیں، کسانوں کا آپ بہت اس کو بیڑا غر کے آپ اس کو فالو کرتے ہیں۔ کسان ہیں، پہلے سے آسانیاں یا مشکلات ہیں؟ تباہ ہو گئے۔ تنخواہ دار طبقے پہ مشکلات ہیں یا آسانی ہیں؟ بالکل ٹیکسز کی بھرمار ہے اور کوئی سہولت نہیں ہے۔ فیکٹریوں میں، ملوں میں، انڈسٹری میں کام کرنے والے خوشحال ہوئے یا مشکلات کے شکار ہوئے؟ 3 سال میں 55 لاکھ نوکری ٹیکسٹائل انڈسٹری نے کریٹ کر کے دی تھی عمران خان صاحب کے دور میں، اب
فگرز یعنی جو آتے ہیں وہاں سے وہ ہیں کہ 8 ملین 80 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو گئے. بے روزگار ہو گئے. اسکلڈ آپ کی لیبر, آپ کے مزدور, کام ملنا شروع ہوا یا کم ہونا شروع ہوا؟ کنسٹرکشن انڈسٹری بند ہے. کنسٹرکشن سے وابستہ جتنی بھی انڈسٹریز ہیں آٹومیٹکلی وہ بھی اس پیمانے پہ, اس لیول پہ جا کے کام نہیں کر رہی, تو ادھر بھی بہت زیادہ کنسٹرکشن میں بھی کم, ریئل اسٹیٹ میں بھی کم. کئی ریئل اسٹیٹ والے بندے اپنے دفتر اس طرح سے خالی, اس طرح سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں کہ بھائی ہم سے یہ نہیں چلتے. اور مطلب اچھا, آپ نے ریئل اسٹیٹ کی بات کیا نا, ایک انٹرسٹنگ چیز میں شیئر کر دیتا ہوں. میں کل ہی دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر, کسی نے, ظاہر مارکیٹنگ کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, تو کوئی ایک شخص ہے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں, تو وہ اب اپنے کسٹمرز کو کس طریقے سے پلاٹ بیچ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں پلاٹ اٹھا لو, عمران خان آ رہا ہے, ریئل اسٹیٹ اوپر جانے والی ہے. دیکھیں یہ ان کی یعنی سلوگن بن گیا. دیکھیں نا, یہی مسئلہ ہے. تو ہم نے جن 6 طبقات کی بات کی, ٹھیک ہے, تو یہی ہے نا مین پاکستان میں. اور کیا ہے لوگوں کا سورس آف انکم؟ دیہڑی دار جو ہے وہ تو بیچارے کے پاس روٹی پوری نہیں ہو رہی, اس کی تاجروں کی بات کریں, ایک ٹائم کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. سٹیکن صاحب, یعنی ظاہر ہے بہت سارے لوگ, میں یعنی ذاتی طور پہ میں جانتا ہوں, حالانکہ اتنا ٹائم نہیں دے پاتے اپنے جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں آبائی علاقوں میں, گھروں میں. سر اتنے لوگ ہیں, یقین کریں سم ٹائم آپ میسج سے ہی نہیں کرتے لوگوں کو کہ یار ہماری اپنی حالت یہ ہے, ہم کیسے کسی کو صحیح بات ہے. اور تاجروں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے, لوگوں کی بائنگ کیپیسٹی ختم ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبہ پہلے سے زیادہ اس کے لیے مشکلات بڑھی ہیں, مشکلات کم نہیں ہوئی. تو پھر کس بات کا استحکام ہے بھائی, کس بات کی خوشحالی ہے؟ ہاں, ایک سٹاک ایکسچینج کو 2 نمبری کے ساتھ اوپر لے جانا, یہ 2 نمبری کے فراڈ کے ساتھ عام بندے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ نہیں حجم کم رہ گیا, پتہ نہیں اس میں کیا کوئی اپنی بلیک منی وائٹ کر رہا ہے, جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی معاملات ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ ٹیکنیکلٹیز, کیونکہ عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ایک صرف شعبہ ہے جو ترقی کر رہا ہے, ایک طبقہ ہے, اور وہ ہے جو حکومت میں ہے, جو اس حکومت سے وابستہ لوگ ہیں. وہ کرپشن, لوٹ مار, 2 نمبری, فراڈ, دھوکہ, اس میں ان کا فائدہ ہو رہا ہے. اور ان کی گو کے باہر وہ ڈکلیئر اپنے آپ کو دیوالیہ کروا رہے ہیں, لیکن ان کے معاملات کبھی وہ جنیوا میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے. ان کے پاس پیسہ اتنا ہے کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ لگائیں کہاں پہ, یعنی یہ ان کو پریشانی ہے. صاحب اب نا بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے, تو میں آنا چاہتا ہوں ایک اور سائڈ پہ. تاثر, اب دیکھیں توشہ خانہ 2 میں جب ضمانت ملتی ہے عمران خان صاحب کو, تو پیرالل کچھ صحافی, اگین وہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی, طبقہ ملامتیہ سے تعلق رکھنے والے بہت سارے لوگ, وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں ڈیل ہو گئی ہے. وہ یعنی یہ تاثر دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب میرٹ کے اوپر نہیں ضمانت ان کو مل رہی, یا جن کیسز سے نجات مل رہی ہے میرٹ کے اوپر نہیں مل رہی, بلکہ یہ کسی ڈیل کا نتیجہ ہے. سو ڈو یو سی یعنی ڈیل کے واقعی یہ ڈیل سے ہو رہی ہیں چیزیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ڈیل, عمران خان, میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ اس نے ڈیل کرنی تھی تو وہ پہلے 15-20 دن کر لیتا, ٹھیک ہے. اب میں اس کی بھی ایک بات بتا دوں, وہ کل لاسٹ ویڈیو میں ایک بندے کا ذکر کیا تھا, ایک اور کا میں بتا دیتا ہوں. وہ بندہ جو بہت بڑا تحقیقاتی صحافی بنا ہوا ہے, اور وہ اور نون لیگ پہلے کہا کرتے تھے کہ جناب 10 دن نہیں کاٹ سکتے عمران خان, 20 دن نہیں نکال سکتا, 1 مہینے نہیں نکال سکتا. اب وہ کیا کرے, وہ جی جیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جیل کا تو پتہ ہی دوسرے سال لگنا شروع ہوتا ہے. مطلب پہلے سال تو پتہ ہی نہیں چلتا جیل, مسلیں چینج کر دی انہوں نے. کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جیل کا تو پتہ ہی دوسرے سال لگتا ہے. زبان سے دیام ہے نا کہ 6 مہینے میں یا جیل بندے کو کھا جاتی ہے یا پھر بندہ جیل کو کھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کا. حالانکہ پتہ ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے کہ آپ جب ایک ٹائم ہوتا ہے وہ گزار لیتے ہیں, تو پھر وہ گزار لیتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب بتاتے ہیں اکثر, کہتے ہیں جب میں اغوا تھا تو اغوا کاروں نے مجھے آگے کہا کہ عمران خان کو ہم نے پکڑ لیا ہے, تو کتنے دنوں میں ٹوٹ جائے گا. تو عمران ریاض خان صاحب نے کہا کہ کتنے دن ہو گئے, انہوں نے بتایا 4 دن, 5 دن, 6 دن. عمران ریاض نے کہا کہ اگر اگلے 1 ہفتے میں تم نے اس کو منا لیا, کو بات چیت منوا لی, تو بات چیت سے تو منوا لو گے. 1 ہفتہ اور گزر گیا تو پھر خان نے تمہارے قابو نہیں آنا. کہتے تم یہ بات کیوں کر رہے ہو. پھر انہوں نے اپنے وہ بتایا کہ انہوں نے کیوں یہ بات کہی ان کو. لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ ٹائم گزر گیا تو اب عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی چکر نہیں ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب عمران خان کو زیادہ عرصہ جیل میں رکھا نہیں جا سکتا, انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے, پھر جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, کیسز بھی سارے ختم ہو گئے. دیکھیں مین کیسز ختم ہو گئے. مین کیسز بڑے کون سے بنائے گئے تھے بڑی محنت سے. پہلے بنایا گیا تھا توشہ خانہ فوجداری کیس, جس میں عمران خان صاحب ضمانت پر رہا ہے, سزا معطل ہے.
دوسرا بنایا گیا تھا سائفر میں عمران خان صاحب بری ہو چکے ہیں. پھر بنایا گیا تھا عدت کیس, اس میں عمران خان صاحب بری ہو گئے ہیں. پھر توشہ خانہ 1 تھا, اس میں سزا معطل ہو گئی ہے اور پروسیکیوشن خود کہہ رہی ہے نیب کے جی وہ مس ٹرائل ہوا ہے. پھر توشہ خانہ 2 بنایا گیا, اس میں عمران خان کی ضمانت ہو گئی ہے. القادر بنایا گیا, اس میں ابھی فائنل سٹیج کے اوپر ہے. یہ تھے 6 مین کیسز خان کے اوپر. باقی تو یہ ہے نا 9 مئی والے پولیس والے جن میں میکسیمم 14 دن کا ریمانڈ ہے, اس سے زیادہ کا نہیں ہے. لیکن اس میں سوال بڑا اٹھتا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کے اوپر. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو کیسز ہیں ان میں کیوں نہیں آپ جا کے عدالتوں میں ایک ہی پٹیشن ڈالتے کہ یار یہ جتنے کیسز ہیں ان میں گرفتاری ایک ہی بار ڈالیں. ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, ان ساروں کا کوئی کسی ایک عدالت سے فیصلہ کروا کے اوپر سپریم کورٹ میں لے جائیں, خان کے کیسز یکجا کروائیں, ایک بار ساروں میں گرفتاری ڈلوائیں. کیونکہ بابر ستار صاحب کا فیصلہ موجود ہے کہ جب ایک کیس میں آپ کسی کو گرفتار کریں گے تو جتنے اس کے اوپر کیسز ہیں سب میں آپ گرفتاری ڈالیں گے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, ایک میں گرفتاری ڈالی جاتی ہے, اس میں ہوتے ہیں, دوسرے میں ڈالتے ہیں. یہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی بہت بڑی ہمیں کمزوری اور نااہلی نظر آتی ہے. بالکل صدیق صاحب, بہت شکریہ. ایک جو چیز رہتی ہے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں سے کل میں نے بھی رابطہ کیا, تو وہاں سے ایک چیز آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یار 5000 بندہ یا 10,000 بندہ یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 150 بندہ لے آئے گا, ایک بندہ 200 لے آئے گا, کہ بہت زیادہ کسی نے ورک کیا ہوا ہے تو وہ 500 بندہ لے آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ ہر ضلع کو کہا گیا ہے کہ آپ علیحدہ جو ہے آپ نے آنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر ایک ضلع سے اگر 2000 بندہ نکلتا ہے تو لگ بھگ 3500 سے 5000 کی نفری ایک ضلع میں ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے تو پھر گرفتاریاں دینے کے لیے نکلنا ہے. تو کیا پارٹی ان معاملات کو, ان میٹرز کو دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بالکل آپ کو کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سے 500 بندہ بھی نکلے گا تو اس کو پولیس کی 2000 نفری بھی نہیں روک سکے گی, نہ روکے گی. سر پولیس کے اندر ہمارے بھی دوست ہیں, جاننے والے ہیں, ہماری ان سے بات ہوتی ہے, ان کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی یہ کمپنی نہیں چلے گی, پی ٹی آئی نے آنا ہے. اور وہ بالکل بھی وہ اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ کوئی زیادہ پنگا شنگا لیں. میں اور احتشام عباسی صاحب, ایک یہ واقعہ ہو رہا تھا, تو میں اور احتشام عباسی صاحب گاڑی میں نکلے وہاں سے, تو ایک پولیس والا اندھیرے میں کھڑا ہوا تھا. تو احتشام بھائی کے جاننے والا تھا, تو احتشام عباسی صاحب نے اسے شیشہ نیچے کیا کہ بھائی جان آپ ادھر کھڑے ہوئے ہیں اندھیرے میں. اس نے کہا بھائی میں کیوں سامنے آؤں, میری ویڈیو بنے, کل کو پی ٹی آئی آ گئی تو میں کدھر جاؤں گا. یہ ہے پولیس کے اندر بہت زیادہ بات. ٹھیک ہے, ڈسٹرکس میں تو نہیں روکیں گے. باقی دیکھیں ٹارگیٹ ہمیشہ آپ زیادہ دیتے ہیں تاکہ اس کو میٹ کرنے کے لیے محنت اور کوشش زیادہ کریں. آپ 14,000 بندہ بنتا ہے پورے, یعنی پنجاب کے پی کے سے ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈرز اور مختلف عہدیدار. 1000 بندہ سر 100 بندہ بھی لے کے نکل آیا نا, تو کتنی بڑی تعداد بن جائے گی. ایک اسی پی ٹی کی اسٹریٹجی کی اگر بات کریں تو بیرسٹر سیف صاحب ظاہر ہے وہ کے پی میں اہم عہدے کے اوپر ہیں, گنڈا پور کے قریب بھی ہیں گنڈا پور صاحب کے. بیرسٹر سیف کا اسٹیٹمنٹ آتا ہے جس نے کل رات سے بڑی کھلبلی مچائی ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ امید ہے کہ 24 نومبر جو ہے وہ دھرنا شرنا نہیں کرنا پڑے گا, نہیں آنا پڑے گا, کینسل بھی ہو سکتا ہے, آگے بھی لے جایا جا سکتا ہے. تو یہ جو اس قسم کی کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے اپنے کیمپ سے, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ کنفیوژن میڈیا پہ کچھ رہنما اگر بات کر کے کریٹ کر رہے ہیں تو یہ میٹر نہیں کرتی, کیونکہ اس وقت نا سر رہنما نہیں, دیکھیں ترجمان ہیں وہ. میں بتا دیتا ہوں, علی امین گنڈا پور صاحب بھی کو بات کریں گے نا تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, کیونکہ اصل میں نا اس وقت احتجاج کی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر جو ہے نا جو معاملات کو دیکھنے والے ہیں وہ بشرا بی بی صاحب ہیں, علیمہ خان صاحبہ پیغام رسانی جو عمران خان صاحب سے مل کے آتی ہیں وہ کر رہی ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں. تو اس لیے نا میں نہیں سمجھتا کہ بیرسٹر سیف صاحب کے کسی بیان سے کوئی کنفیوژن پھیلے گی, کیونکہ پورے پاکستان کے اندر تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں اور ہر آنے والے ٹائم کے ساتھ اس میں شدت بڑھ رہی ہے. اوکے, سو آج 21 ہے, تو 21 تاریخ تک مذاکرات اگر ہو جانے تھے تو کچھ صورتحال نکلنی تھی, اس کو پوسٹ پون کرنے والی آج شام تک کنکلوڈ ہو جائے گا. آپ کا کیا انٹیوشن, آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا, میں اس وقت کوئی اسیسمنٹ دینے کی. یہ جو گنڈا پور صاحب مذاکرات کر رہے ہیں امید رکھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں گنڈا پور صاحب کی تو پوری کوشش ہوگی کہ یہ 24 کا احتجاج نہ ہو, وہ بالکل احتجاج کے حق میں نہیں ہے. گنڈا پور صاحب سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اس بات پہ, لیکن ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ عمران خان نے جب بھی آنے ہیں بات چیت کے ذریعے آنے ہیں, تو وہ بات چیت ہی سکسیزفل بنانا چاہتے ہیں. کیسے بنانا چاہتے ہیں, کیسے بنا سکتے ہیں, یہ کچھ نہیں کہنا قبل وقت ہے, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی پوری کوشش ہے کہ 24 کو فائنل کال نہ ہو اور 24 سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے. اور جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو
کے پی کے شفٹ کر دیا جائے تو میرے خیال یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر عمران خان صاحب کے پی کے بھی شفٹ ہو جاتے ہیں تو. اچھا کے پی کے شفٹ ہونے سے متعلق جہاں آپ ظاہر ہے اس کو کامیابی سے وہ کر رہے ہیں ڈیفائن، ایک اور تاثر بھی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے اندر جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، جیسے کل بنو میں ہم نے دیکھا پہلے 7 اہلکار جو ہیں وہ اغوا ہو جاتے ہیں، پھر ایک جگہ پہ فائرنگ ہوتی ہے، 4 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، پھر رات ہماری فورسز کے 12 جوانوں کی جو شہادت کا واقعہ ہے معمولی نہیں ہے. کے پی کے میں دہشت گردی میں جو شدت ہے لوگوں کو پھر اس حوالے سے بھی ذرا وہ نہیں، عمران خان صاحب کے پی کے جیل میں نہیں رہیں گے، سب جیل ڈکلیئر کیا جائے گا کسی ایک اہم عمارت کو جو پشاور میں ہوگی، اور وہ اس عمارت کے اندر سب جیل میں رہیں گے، وہ جیل میں تھوڑی رہیں گے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں عمران خان صاحب پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں جنہوں نے ووٹ دیا تھا، وہ باقی چیزیں تو تھیں سو تھیں، لیکن سب سے پہلا جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ عمران خان صاحب کی زندگی کی حفاظت اور ان کے لیے آسانیاں تھیں. تو اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں، کے پی کے شفٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، تو ایک بڑا ریلیف ہوگا پی ٹی آئی کے ورکرز کے لیے، ان کے سپورٹرز کے لیے، ان کے ووٹرز کے لیے، اور وہ کافی اس حوالے سے ریلیکس ہو جائیں گے. اور پھر جب خان صاحب کہیں ایسی جگہ پہ آ گئے جہاں کمیونیکیشن زیادہ ہو گئی، تو پھر خان صاحب کو تو ویسے بھی 4-5-6 مہینے چاہیے پارٹی کو ریسٹرکچر کرنے کے لیے، دوبارہ دیکھنے کے لیے 4-5-6 مہینے تو ویسے ہی ان کو چاہیے. تو ٹھیک ہے، 4-5 مہینے جیل اگر اور گزرتی ہے تو وہ بھی گزار لیں گے، اور اپنی پارٹی کو بھی اتنا مضبوط کر لیں گے، مستحکم کر لیں گے کہ اگلے الیکشن کے لیے ان کی پوری تیاری ہوگی. اب خان صاحب نے کمپین نہیں کرنی، خان صاحب کو نا پارٹی کا اسٹرکچر مضبوط کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پہ ان کو فیصلہ کرنا ہے ابھی سے کہ کس حلقے سے میرا کون سا امیدوار ہوگا، یہ ان کو فیصلہ. پی ٹی آئی کو جو لوٹوں کا مسئلہ درپیش ہے بڑا سیریس مسئلہ ہے. ہاں، اور اس بار عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے جو یوتھ ہے، آئی ایس ایف اور یوتھ، ان کو زیادہ ٹکٹ دیں گے. اس بار یہ ان کو وننگ ہارسز کو بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ جو ریس ہیں ان کو بھی شاید ٹکٹ نہ دیں. رائٹ. صدیق جان صاحب بہت شکریہ، بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی. ناظرین اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.